اسلام کیسے پھیلا؟ 1984 کی رپورٹ ہے، 235% اسلام پھیلا۔ عیسائی نے لڑکی کو لگا کر کے، شراب اور شباب کو لگا کر کے عیسائیت نہیں پھیلا سکے۔ عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ اسلام غریبی میں بغیر مال لٹائے ہوئے، بغیر لڑکی کو حوالے کیے ہوئے اسلام پھیل گیا 235%۔ انگریز لکھتا ہے اسلام پھیلا محمد کی وجہ سے۔ محمد کیسے پھیلائے؟ مسجد کی وجہ سے۔ مسجد سے اسلام کیسے پھیلا؟ نماز کے لیے کہا سب کو جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑے گی، اور جماعت کے ساتھ اتحاد ہوا۔ محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اسلام پھیلا مسجد کی وجہ سے، اور مسجد کی وجہ سے کیسے پھیلا؟ مسجد سے مسلمانوں کو اتحاد ملا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دیوبندی کی مسجد ہے نماز پڑھیے، بریلوی کی مسجد ہے نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ مسجد کو بانٹیں گے ترقی رک جائے گی، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے نبی نے کتنی زندگی میں جنگ کیا؟ 27۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے کتنی بار جنگ کیا ہے؟ 27۔ اور زخمی کتنے لوگ ہوئے؟ 127۔ دونوں طرف سے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 1018۔ قیدی کتنے ہوئے؟ 6500۔ سب کو چھوڑ دیا گیا۔ قتل کتنے ہوئے؟ 1018۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ ہمارے نبی لڑتے ہیں، قتل لوگ کم ہوتے، زخمی لوگ کم ہوتے، قیدی لوگ کم ہوتے، لیکن جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو لوگوں کا کتنا قتل ہوا؟ 73 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، لوگوں کا قتل ہوا کروڑوں۔ وہ نبی امن بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے صلح کیا، جنگ نہیں کی، معاف کیا، بدلہ نہیں لیا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آدمی ہوا میں اڑتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پانی میں تیر جاتا ہے، مسلح بچھا کر کے اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ پل میں یہاں ہوتا ہے، پل میں وہاں ہوتا ہے، یہ ولی ہوگا؟ تو لکھا ہے نبی کی سنت اگر زندگی میں ہے تو ولی ہوگا، نبی کی سنت اگر زندگی میں نہیں ہے یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ ایک جعلی پیر صاحب بستی میں آئے، کہا میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت کو پتا کرنا تھا کہ یہ 1 نمبر کا پیر ہے یا 2 نمبر کا پیر ہے۔ کہا کہ ابھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا۔ کھانا لا کر کے دیا، ترکاری کو بھات کے اندر چھپا دیا، کہا آپ لوگ 1 نمبر کے پیر ہو، کھانا کھاؤ۔ تو جعلی پیر نے کہا کہ کتنی بدتمیز عورت ہے، کھانا دے دیا ہے، سالن تو دیا ہی نہیں ہے۔ تو آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتا۔ کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ماں بہنوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا آخری پیغام ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، بیداری کے ساتھ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ عورت کا مرد کا تعلق دیر تک رہے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو عورت مرد کا تعلق دیر تک نہیں ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں فتنہ فساد نہ ہو۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو دنیا میں فتنہ فساد ہوگا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچے کا باپ مل جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کو باپ نہیں ملے گا۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچہ محفوظ ہو جائے۔ اگر نکاح نہیں ہوگا تو بچے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ زنا کیسے ختم ہوگا؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی عورت کو پردے میں رکھیے،
دولت پردے میں رہتی ہے اس کو لوٹا نہیں جاتا، اور جب عورت پردے میں رہے گی اس کی آبرو پر کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ جب دولت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی، جب عورت پردے سے باہر آئے گی تو لوٹ لی جائے گی۔ دولت لوٹی گئی ہے تو واپس آئے گی، لیکن اگر عورت لوٹی گئی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ جو آدمی زنا کرتا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دیجیے، سماجی دباؤ اس کا بائیکاٹ کیجیے، زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح کا فائدہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، اس کا نام تھا عمر شریف۔ اتنی دولت کمائی اس نے، اتنی دولت کمائی کہ دنیا کے ہر بینک کو اس نے پیسے سے بھر دیا۔ جب الیکشن میں بڑا سے بڑا منتری کھڑا ہوتا تھا اسی سے پیسہ قرض لے کر کے کھڑا ہوتا تھا۔ اتنا پیسہ کمایا اس جوان نے۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر شریف۔ ہالی ووڈ کا ہیرو تھا، ایک فلم کے اوپر کروڑوں ڈالر لیا کرتا تھا۔ اس نے شادی نہیں کیا، اس کو بچے نہیں ہوئے، بیوی نہیں ہوئی، ہوٹل میں رہتا تھا، 20 سال ہوٹل میں رہا، عیاشی کرتا رہا، کبھی اس عورت سے زنا کیا، کبھی اس عورت سے زنا کیا۔ آخر میں جب اس کا انٹرویو ہوا تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دنیا کا ناکام آدمی ہوں، دولت کما کر کے بھی مجھے سکون نہیں ملا، ہوٹل میں مجھے سکون نہیں ملا، زنا کر کے مجھے سکون نہیں ملا۔ کاش کہ میرا نکاح ہوتا، کاش کہ مجھے بیوی ہوتی، کاش کہ میرا بچہ ہوتا۔ میں 20 سال میں اپنی زندگی کو برباد کیا۔ دولت سے سکون نہیں ملتا، نکاح سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہے، 45 کروڑ ڈالر سے اس نے مسجد تیار کیا۔ عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو کہا دولت کما کر کے مجھے سکون نہیں ملا، دنیا کی دولت کما کر کے مجھے سکون نہیں ملا، ڈالر پہ مجھے سکون نہیں ملا، ہوٹلوں میں مجھے سکون نہیں ملا۔ جب مجھے اسلام ملا تو سکون ملا، جب مجھے مسجد ملی تو سکون ملا۔